ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج سفرناک میں ہم آپ کو لے چلیں گے جنوبی پنجاب کے ضلع جھنگ میں. جھنگ کا شمار بھی پنجاب کے بلکہ پاکستان کے قدیم ترین اضلاع میں ہوتا ہے. اس کی حیثیت تاریخی بھی ہے اور سیاسی بھی. یہ بھی ساندل بار کا علاقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ انتہائی ہرا بھرا اور سرسبز ہے. یہاں دو دریاؤں کا سنگم ہے. ہیڈ تریمو سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر دو دریا یعنی جہلم اور چناب آپس میں ملتے ہیں. جھنگ شہر کا اوریجن ٹریس کرنے کے لیے آپ کو تاریخ کا ایک طویل سفر کرنا پڑتا ہے. 1974 میں منظر عام پر آنے والی ایک رپورٹ جو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے شائع کی تھی، اس میں یہ درج ہے کہ جھنگ شہر اس وقت سے آباد ہے جب یہاں چندر گپت موریہ کی حکومت تھی. یعنی سکندر یونانی جن دنوں اس علاقے میں آیا تھا، یہاں جھنگ شہر موجود تھا، اور یہ کچھ 326 27 28 سال قبل مسیح کی بات ہے. اور اسی طرح کی ایک اور ایویڈنس موجود ہے کہ شور کوٹ جو ایک تحصیل ہے ضلع جھنگ کی، یہاں آثار قدیمہ ملے تو ان آرکائیوز میں سے ایسے سکے برآمد ہوئے جن کے ایک طرف مہاتما بدھ اور دوسری طرف اشوک کی شبیہیں موجود ہیں. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر یہ جھنگ سے برآمد ہوئے ہیں، جھنگ کے علاقے سے، تو اس کا مطلب ہے جھنگ شہر اشوک سے پہلے آباد تھا. چندر گپت موریہ چونکہ اس کا دادا تھا، اس لیے یہ بات اسٹیبلش ہوتی ہے. ٹورسٹ انٹرسٹ کی جو جگہ ہیں ان میں ہیر کا مزار ہے. ہیر رانجھا جو فولکلور ہے اس کا مین کیریکٹر ہیر، اس کا مزار وہاں پر ہے اور علاقے کے لوگ بڑی تکریم کا اظہار کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹیڈیم کا نام مائی ہیر اسٹیڈیم رکھا ہے. یہ ضلع مشاہیر کے حوالے سے بھی بڑا رچ ہے. سلطان باہو کی سرزمین ہے، روڈو سلطان کی سرزمین ہے، اور 7 سلاطین ہو گزرے ہیں جن میں سے مشہور ترین یہ 2 ہیں. یہاں اگر آپ علم و فضل کے حوالے سے دیکھیں تو بہت قدآور شخصیات پیدا ہوئیں. اردو کے ایک بہت بڑے شاعر مجید امجد کا تعلق اس ضلع سے ہے. ان کی جنم بھومی یہ ڈسٹرکٹ ہے، لیکن انہوں نے بہت سا وقت ساہیوال گزارا. ہم پہلے بھی ان کا تذکرہ کر چکے ہیں. مجید امجد کیا خوب کہتے ہیں، مہکتے میٹھے مستانے زمانے. واہ 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 واہ. اور اس کے آگے نکل گیا دماغ سے. اصل شاعری اس سے آگے ہے. تو آپ یہاں کیا ادمانے لگانے آئے ہیں؟ بتائیں، آپ بھی کریں. میرا فیوریٹ ہے، مہکتے میٹھے مستانے زمانے، کب آئیں گے وہ من مانے زمانے، اور تیری سانسوں کی سوغاتیں بہاریں، تیری نظروں کے نذرانے زمانے. واہ 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 واہ. اس کے علاوہ مشہور کالم نگار اور صحافی جناب نذیر ناجی کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے، اور ایک بہت قدآور شخصیت سائنس کے حوالے سے ہمارے نوبیل لاریٹ ڈاکٹر عبدالسلام کا تعلق بھی اسی ڈسٹرکٹ سے ہے. پھر رام ریاض کا تعلق اسی ضلع سے ہے. سیاسی اعتبار سے یہ ڈسٹرکٹ بڑا والٹائل ڈسٹرکٹ رہا ہے، بڑی ہلچل رہی ہے سیاسی طور پہ. یہاں خاص طور پر ایک بہت مشہور رائیولری ہے مخدوم فیصل صالح حیات اور بیگم عابدہ حسین کی. یہ دونوں سیاسی مخالفین ہیں اور تقریباً ہر الیکشن میں ان کا آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ سائمہ اختر بھروانہ، ان کی وجہ شہرت یہی ہے کہ یہ ڈائریکٹ الیکشن سے منتخب ہو کے آتی رہی ہیں پہلے بھی، اور اس مرتبہ بھی وہ MNA ہیں، اور یہ اختر بھروانہ ان کی صاحبزادی ہیں. پھر شیخ وقاص اکرم، ان کا تعلق مسلم لیگ کاف سے ہے. جی علیم ڈار جو ہمارے امپائر ہیں، ان کا تعلق بھی جنگ سے ہے. صحافیوں میں محمود شام صاحب. اس کے علاوہ معروف سکالر ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب کا تعلق بھی جنگ سے ہے. ٹھیک. شیر افضل جعفری، سید ضمیر جعفری، جعفر طاہر، ان کا تعلق بھی جنگ کی سرزمین سے ہے. ڈاکٹر شہریار جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں ہمارے، ان کا تعلق بھی جنگ کے علاقے وریام والا سے ہے. اچھا جی، یہاں کی کوئی خاص ڈشز، کوئی سوغاتیں کوئی مشہور ہوں ایٹری میں، کوئی چیز آپ بتائیے. دودھ جلیبی جو ہے وہ جنگ میں، ٹھنڈی دودھ جلیبی وہاں پہ بہت پاپولر ہے. اوئے ہوئے ہوئے سارے مرتے ہیں ٹھنڈی دودھ جلیبی پہ. ٹھنڈی دودھ جلیبی، توبہ توبہ، جلیبی نہیں رضائی لئی ہوتی.
کوئی یہاں کی کوئی مصنوعات کیا کیا ہیں؟ लुंगियां वगैरह वहाँ पे तैयार। लुंगियां, वहां की लुंगियां, हाय हाय। सोने का आर का काम, वो भी सोने की तारों से हुआ करता था, और 2-2 लाख रुपए की एक एक लुंगी है। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੰਗੀ, ਰੋਲੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੰਗੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਐਡ ਕੀ ਲੁੰਗੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰ ਉਹ ਕੋ ਲੁੰਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, वो क्यों? ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਦੇ, ਕਾਨਪੜੀ ਦੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੁੰਗੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਖਬਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੰਗੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਧੋਬੀ ਤੇ ਲੁੰਗੀ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੋਲ ਲੁੰਗੀ ਪੂਰੀ ਆ। ਸਾਰੋ ਦੀ ਤੇ ਧੁਲਾਈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਏ। वो कैसे? ਜੂਲਰ ਧੋਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਧੋਬੀ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ 3 ਲੁੰਗੀਆਂ ਚ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। हमारे एक टीवी आर्टिस्ट जीवन सुल्तान का ताल्लुक भी इसी डिस्ट्रिक्ट से है, और इसके साथ साथ एक बहुत मशहूर बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल सिंगर मंसूर मलंगी। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਕੇਂਦੀ ਤਰਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਕੇਂਦੀ ਤਰਵੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗਾ ਸੋਹਣੀਏ। जी, इसके अलावा तालिब हुसैन दर्द और अल्लाह दिता लोने वाला, इनका ताल्लुक भी जंग से है, जिसका बेटा आजा अदीम प्यार अब्बास। दा सिखावा तेनू ढंग सजना, मेरा शहर चनियोट जिला जंग सजना। अब वैसे चेंज हो गया, ये चनियोट अलग जिला बन गया है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੰਗਣ ਚ ਲੰਘਾਤੀ। एक और स्टेज आर्टिस्ट नासिर चनियोटी का ताल्लुक भी जंग से था, जो कि अब चनियोट जिला अलहदा जिला बन गया, और उस वजह से वो उधर शिफ्ट हो ਨਾਸਰ गए। ਚਨਿਓਟੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। जहां तक फौरी मसाइल का ताल्लुक है, तो मैं समझता हूं कि ये एक मसला बजाते खुद एक बहुत बड़ा आई ओपनर है कि आज जो जंग हमें नजर आता है, मिनून इसी तरह का ये शहर 1947 में मौजूद था। इसमें 1 इंच की भी कोई मेजर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं वो नजर नहीं आती, और शायद ये भी पाकिस्तान के पसमानदा तरीन अजला में से एक है। और बहुत अफसोस होता है जब इसके मशाहिर देखते हैं, उनमें बड़े बड़े वज़रा, रऊसा और उमरा के नाम आते हैं, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि इतने साल और इतने मौसम बदल गए, मगर इस इलाके की किस्मत नहीं बदली। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।